آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں، مؤثر طریقے سے سیکھنا۔ ہم سب کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، بہتر ہونا چاہتے ہیں، لیکن اکثر محسوس ہوتا ہے کہ جو ہم پڑھتے یا سیکھتے ہیں وہ دماغ میں ٹکتا ہی نہیں ہے نا؟ بالکل، یہ ایک عام مسئلہ ہے۔ ہم گھنٹوں لگاتے ہیں، نوٹس بناتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، لیکن امتحان یا ضرورت کے وقت سب کچھ جیسے غائب ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم اسی مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس میک اٹ اسٹک دا سائنس آف سکسیسفل لرننگ نامی کتاب کی کچھ اہم نکات ہیں۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ سائنس کی روشنی میں سیکھنے کے وہ کون سے طریقے ہیں جو واقعی کام کرتے ہیں، خاص طور پر وہ طریقے جو شاید ہمیں شروع میں مشکل یا غیر منطقی لگیں۔ اور سب سے حیران کن بات شاید یہی ہے کہ جن طریقوں کو ہم آسان سمجھتے ہیں، جیسے بار بار پڑھنا یا ہائی لائٹ کرنا، وہ اکثر سب سے کم مؤثر ہوتے ہیں۔ اچھا؟ جی، جبکہ وہ طریقے جن میں تھوڑی محنت یا آپ کہہ لیں مشکل لگتی ہے، وہی دراصل گہرے اور پائیدار سیکھنے کا باعث بنتے ہیں۔ واہ، یہ تو بالکل الٹ ہے جو ہم میں سے زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں۔ مطلب مشکل ہونا بری بات نہیں بلکہ اچھی بات ہے۔ بالکل، کتاب کا مرکزی خیال یہی ہے کہ سیکھنا کوئی پیدائشی صلاحیت نہیں بلکہ ایک ہنر ہے۔ ایک ہنر جسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور اس ہنر کو بہتر بنانے کے لیے کوشش اور محنت ضروری ہے۔ جب ہمیں سیکھنے میں مشکل پیش آتی ہے تو یہ ناکامی کی علامت نہیں بلکہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہمارا دماغ نئے رابطے بنا رہا ہے، مضبوط ہو رہا ہے۔ اچھا، تو یہ سمجھنا کہ مشکل کوشش کی علامت ہے، یہ ہمیں حوصلہ دے سکتا ہے۔ تو پھر وہ کون سے عملی طریقے ہیں جن سے ہم اس مشکل کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ کتاب میں کن کلیدی حکمت عملیوں کا ذکر ہے؟ سب سے پہلی اور شاید سب سے اہم حکمت عملی ہے ریٹریول پریکٹس۔ ریٹریول پریکٹس آسان الفاظ میں معلومات کو یادداشت سے نکالنے کی مشق کرنا۔ یعنی رٹا لگانا؟ نہیں، رٹا لگانے سے تھوڑا مختلف ہے۔ دیکھیں، رٹا لگانے میں ہم اکثر بغیر سوچے سمجھے دہراتے ہیں۔ ریٹریول پریکٹس کا مطلب ہے کچھ پڑھنے یا سننے کے بعد کتاب یا نوٹس بند کر کے خود سے پوچھنا، اچھا، میں نے ابھی کیا سیکھا، اہم نکات کیا تھے، اور پھر ان جوابات کو اپنے ذہن سے نکالنے کی کوشش کرنا۔ اچھا، تو بار بار پڑھنے کے بجائے پڑھائی روک کر خود کو ٹیسٹ کرنا ایک طرح سے۔ بالکل وہی۔ بار بار پڑھنے سے ایک شناسائی کا احساس تو ہوتا ہے، لگتا ہے کہ ہمیں سب آتا ہے، لیکن یہ اکثر ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ اسے فلوئنسی ایلوژن کہتے ہیں۔ اچھا، اصل امتحان تب ہوتا ہے جب ہمیں وہ معلومات بغیر دیکھے یاد کرنی پڑے۔ ریٹریول پریکٹس بالکل یہی کرتی ہے، یہ بھولنے کے عمل کو سست کرتی ہے، اچھا، اور جو یاد رہتا ہے اسے مضبوط کرتی ہے۔ اور اگر جواب غلط ہو یا یاد نہ آئے تو مطلب پھر تو مایوسی ہوگی؟ تو یہ اور بھی اچھا ہے۔ اچھا، کیسے؟ اتنا ہی وہ بہتر طریقے سے ذہن نشین ہوگی۔ اچھا، اس کی کوئی مثال ہے کتاب میں، کوئی کہانی وغیرہ؟ ہاں، میڈیکل کے ایک طالب علم مائیکل ینگ کی مثال بہت اچھی ہے۔ وہ شروع میں بہت مشکل سے پڑھائی میں آگے بڑھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے سیکھنے پر تحقیق پڑھی، اور اگرچہ یہ مشکل لگا، انہوں نے ریٹریول پریکٹس کو اپنایا۔ یعنی پڑھنے کے دوران رک کر خود سے سوال کرنا، جواب سوچنا، اور پھر نوٹ سے تصدیق کرنا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ ان کے گریڈز ڈراماٹک طور پر بہتر ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ سب سے مشکل اس نئے مشکل طریقے پر بھروسہ کرنا تھا، لیکن یہ کام کر گیا۔ زبردست۔ تو پہلا اصول، بار بار پڑھنے کے بجائے خود سے سوال جواب کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلی حکمت عملی کیا ہے؟ اگلی حکمت عملی ہے اسپیسڈ پریکٹس۔ اسپیسڈ پریکٹس یعنی وقفے کے ساتھ مشق۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی نشست میں گھنٹوں ایک ہی چیز پڑھنے کے بجائے پڑھائی کے سیشنز کے درمیان وقفہ دینا۔ لیکن ہمیں تو ہمیشہ یہی بتایا جاتا ہے کہ امتحان سے پہلے رات بھر جاگ کر پڑھو، کریمنگ کرو۔ کیا وہ غلط ہے پھر؟ مختصر مدت کے لیے شاید کچھ فائدہ ہو جائے، شاید آپ امتحان پاس کر لیں، ہاں، لیکن طویل مدتی یادداشت کے لیے کریمنگ، یا جسے میسڈ پریکٹس کہتے ہیں، وہ بالکل مؤثر نہیں۔ جب آپ وقفہ دے کر، یعنی کچھ بھولنے کے بعد، اسی مواد کو دوبارہ یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اپنی یادداشت کو زیادہ محنت کرواتے ہیں،
یہ دوبارہ تعمیر کا عمل معلومات کو زیادہ مضبوطی سے ذہن میں بٹھاتا ہے۔ یعنی اگر میں آج ایک موضوع پڑھوں تو اسے کل یا پرسوں دوبارہ دیکھوں، بجائے اس کے کہ آج ہی 10 بار دہراؤں، ایسا؟ بالکل بالکل، تھوڑا سا بھولنا دراصل یادداشت کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ بھی شروع میں مشکل لگتا ہے کیونکہ جب آپ وقفے کے بعد واپس آتے ہیں تو چیزیں اتنی تازہ نہیں ہوتی جتنی کریمنگ کے دوران لگتی ہیں۔ صحیح۔ لیکن یہی مشکل طویل مدتی فائدے کا باعث بنتی ہے۔ فلیش کارڈز کا استعمال بھی اسی اصول پر مبنی ہے۔ جو کارڈز یاد ہو جائیں انہیں بھی وقفے وقفے سے دوبارہ دیکھتے رہنا چاہیے۔ اس کی بھی کوئی مثال ہے جیسے وہ میڈیکل اسٹوڈنٹ والی تھی؟ ہاں، ٹیموتھی فیلوز نامی طالب علم کا ذکر ہے جو پورے سیمسٹر کے دوران وقفے وقفے سے مواد کا جائزہ لیتے رہتے تھے بجائے آخر میں سب کچھ اکٹھا کرنے کے۔ اچھا۔ اور ایک اداکار نتھانیل فلر جو لائنیں یاد کرنے کے لیے اسی تکنیک کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر آج رات لائنیں تھوڑی کچی ہیں تو کل صبح وہ زیادہ مضبوطی سے یاد آئیں گی کیونکہ دماغ رات بھر ان پر کام کرتا رہا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ تو دوسرا اصول، پڑھائی میں وقفہ دیں، تھوڑا بھولنے دیں، ٹھیک ہے۔ اب تیسری حکمت عملی۔ تیسری ہے انٹرلیوڈ پریکٹس۔ انٹرلیوڈ، مخلوط مشق، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی قسم کے مسائل یا موضوعات کی لگاتار مشق کرنے کے بجائے مختلف اقسام کو ملا جلا کر مشق کرنا۔ مثال کے طور پر کیسے؟ فرض کریں آپ ریاضی میں 3 مختلف قسم کے مسائل حل کرنا سیکھ رہے ہیں، قسم الف، قسم ب اور قسم جیم، ٹھیک؟ ٹھیک۔ عام طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے قسم الف کے 10 سوال کریں گے، پھر قسم ب کے 10، پھر قسم جیم کے 10۔ اسے بلاکڈ پریکٹس کہتے ہیں۔ ہاں، ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں۔ جی، انٹرلیونگ میں آپ ان سوالات کو مکس کر دیں گے، الف ب جیم الف جیم ب وغیرہ، بے ترتیب۔ لیکن اس سے تو چیزیں مزید پیچیدہ نہیں ہو جائیں گی؟ گڑبڑ نہیں ہوگی؟ ایک ہی قسم کی مشق سے تو مہارت جلدی آتی ہے نا؟ پریکٹس کے دوران ایسا لگتا ہے کہ بلاکڈ پریکٹس بہتر ہے کیونکہ آپ جلدی جلدی سوال حل کرنے لگتے ہیں۔ ہاں۔ جب اصل امتحان یا حقیقی زندگی میں مسئلہ سامنے آتا ہے تو وہاں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ قسم الف ہے یا با، ہے نا؟ صحیح بات ہے۔ آپ کو خود پہچاننا ہوتا ہے کہ کون سا طریقہ استعمال کرنا ہے۔ انٹرلیوڈ پریکٹس آپ کو یہی سکھاتی ہے مختلف اقسام کے درمیان فرق کرنا اور صحیح حکمت عملی کا انتخاب کرنا۔ اچھا، کتاب میں وہ بیس بال کی مثال تھی نا، وہ کیا تھی؟ جی ہاں، بہت اچھی مثال ہے۔ اگر کوئی بلے باز صرف فاسٹ بال کی مشق کرتا رہے، پھر صرف کرو بال کی، تو وہ پریکٹس میں شاید اچھا کھیلے گا، لیکن میچ میں اسے نہیں معلوم ہوتا کہ اگلی گیند کون سی آئے گی۔ بالکل۔ وہ بلے باز بہتر ہوتا ہے جو بے ترتیب انداز میں مختلف قسم کی گیندوں جیسے فاسٹ بال، کرو بال، چینج اپ، ان کا سامنا کرنے کی مشق کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہر بار گیند کی قسم پہچان کر رد عمل دینے کی صلاحیت بہتر بناتا ہے۔ سمجھ گیا۔ تو یہ 3 بنیادی ستون ہیں: ریکال پریکٹس یعنی یاد کرنے کی کوشش، اسپیسڈ پریکٹس وقفے سے مشق، اور انٹرلیوڈ پریکٹس مخلوط مشق۔ یہ واقعی یہ تو سوچنے کے انداز کو بدل دیتے ہیں۔ بالکل، اور یہ تینوں اصول مل کر کام کرتے ہیں۔ آپ وقفے کے ساتھ مخلوط انداز میں خود سے سوال جواب کر سکتے ہیں۔ زبردست۔ اچھا، ان 3 بڑی حکمت عملیوں کے علاوہ کیا کتاب میں کچھ اور طریقوں کا بھی ذکر ہے جو سیکھنے کو گہرا بنانے میں مدد دیتے ہیں؟ ہاں، کئی اور کارآمد تکنیکیں ہیں۔ انہیں ہم شاید کیا کہیں، معاون حکمت عملی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا۔ ایک اہم ٹیکنیک ہے ایلیبوریشن۔ ایلیبوریشن یعنی تفصیل یا وضاحت میں جانا؟ جی، اس کا مطلب ہے نئی معلومات کو صرف یاد کرنے کے بجائے اسے گہرائی میں سمجھنا اور اپنے موجودہ علم سے جوڑنا۔ اور یہ کیسے کریں؟ کئی طریقے ہیں۔ نئی معلومات کو اپنے الفاظ میں بیان کریں، جیسے آپ کسی اور کو سمجھا رہے ہوں۔ سوچیں کہ یہ آپ کی زندگی یا دوسرے مضامین سے کیسے تعلق رکھتی ہے۔ مثالیں یا تشبیہات، مطلب انالوجیز یا میٹافورز استعمال کریں۔ جیسے کتاب میں وہ فگر سکیٹر والی مثال تھی اینگولر مومنٹم سمجھانے کے لیے؟ بالکل ہوئی۔ یا گرم کوکو کے کپ سے حرارت کی منتقلی یعنی کنڈکشن سمجھنا۔ بصری تصاویر بنانا بھی ایلیبوریشن کا حصہ ہے۔ ایک بائیولوجی پروفیسر ہیں میری پیٹ وینڈی روتھ، وہ اپنے طلباء سے سمری شیٹس بنواتی تھیں
جہاں وہ ایک ہفتے کے تمام نظاموں کو تصویری شکل میں جوڑتے تھے تاکہ تعلقات واضح ہوں۔ اچھا، یہ تو بہت دلچسپ طریقہ ہے۔ جی، اور ایک پیانو نواز تھیلما ہنٹر وہ نئی موسیقی کو کئی سطحوں پر سمجھتی ہیں، انگلیوں کی حرکت، آواز، نوٹیشن اور ذہنی ہدایات، یہ سب ایلیبوریشن کی مثالیں ہیں۔ واہ، تو صرف یاد نہیں کرنا بلکہ اسے جوڑنا اور سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کون سی ٹیکنیک ہے؟ ایک اور طاقتور تکنیک ہے جنریشن۔ جنریشن یعنی تخلیق کرنا یا پیدا کرنا؟ جی، مطلب یہ کہ جواب یا حل دیکھنے سے پہلے خود کوشش کرنا۔ اچھا، چاہے جواب نہ بھی آتا ہو، مطلب اگر کوئی سوال حل کرنا ہے تو پہلے خود دماغ لڑائیں؟ جی ہاں، بالکل، یہاں تک کہ اگر آپ کی کوشش نامکمل یا غلط ہو، یہ عمل آپ کے دماغ کو اس موضوع کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ جب آپ بعد میں جواب دیکھتے ہیں تو وہ زیادہ مؤثر طریقے سے سمجھ آتا ہے۔ یہ تو کاؤنٹر انٹیوٹیو لگتا ہے تھوڑا۔ لگتا ہے، لیکن یہ کام کرتا ہے۔ واشنگٹن یونیورسٹی کا فزکس ڈپارٹمنٹ طلباء کو لیکچر سے پہلے متعلقہ مسائل حل کرنے کی کوشش کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ تجرباتی طور پر سیکھنا یعنی کر کے سیکھنا بھی جنریشن کی ایک قسم ہے۔ وہ مصنف جان میکافی کی مثال بھی تھی نا، کہ وہ لکھنے سے پہلے اپنی والدہ کو خط لکھتے تھے۔ وہ کیا تھا؟ ہاں، وہ ایک طرح سے جنریشن کا استعمال کرتے تھے۔ جب انہیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ کسی موضوع پر کیسے لکھنا ہے تو وہ ایک غیر رسمی خط لکھنا شروع کر دیتے تھے، جس میں وہ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات اور مشکلات بیان کرتے۔ اس بے ربط کوشش سے ان کا ذہن کھل جاتا تھا اور پھر وہ اصل مضمون لکھ پاتے تھے۔ زبردست، زبردست پہ یہ تو۔ اور کیا ہے؟ پھر ہے ریفلیکشن یعنی غور و فکر۔ غور و فکر۔ یہ بہت سادہ لیکن اہم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ سیکھنے یا تجربہ کرنے کے بعد تھوڑا وقت نکال کر اس پر سوچنا، کیا اچھا ہوا، کیا بہتر ہو سکتا تھا، یہ مجھے پہلے سے کیا معلوم تھا، اس سے کیسے جڑتا ہے۔ یعنی صرف آگے بھاگتے نہیں رہنا بلکہ رک کر جائزہ لینا۔ بالکل، ماہرین اکثر ایسا کرتے ہیں۔ سرجن اپنی سرجری کے بعد، کوچز کھیل کے بعد، پائلٹ پرواز کے بعد، وہ پروفیسر میری پیٹ وینڈروت اپنے طلباء سے لرننگ پیراگراف لکھواتی تھیں کہ انہوں نے ہفتے میں کیا سیکھا اور وہ اسے کیسے استعمال کریں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور تھا، کیلیبریشن۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ کیلیبریشن کا مطلب ہے اپنی سمجھ یا مہارت کے بارے میں اپنی رائے کو حقیقت کے مطابق کرنا۔ اچھا۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز آتی ہے، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہوتا۔ کیلیبریشن کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں موضوع فیڈ بیک ملے، مطلب آبجیکٹو فیڈ بیک۔ جیسے ٹیسٹ کے نتائج؟ جی، جیسے کوئز یا ٹیسٹ کے نتائج۔ صرف پریکٹس سوالات کو دے کر یہ سوچنا کافی نہیں کہ ہاں یہ مجھے آتا ہے۔ اصل میں جواب دینا یا مسئلہ حل کرنا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ یعنی اپنی جاننے کے دھوکے کو پکڑنا۔ ٹھیک ہے، اور آخر میں وہ میمونک ڈیوائسز، وہ کیا تھے؟ ہاں، میمونکس یعنی حفظ کرنے کے طریقے۔ دیکھیے، یہ یاد رکھنے کے لیے کارآمد ٹولز ہیں، خاص طور پر بے ترتیب معلومات کے لیے، جیسے فہرستیں یا نام۔ لیکن یہ بذات خود گہری سمجھ پیدا نہیں کرتے۔ یہ ایک طرح کی ذہنی فائلنگ کیبنٹ ہے، جیسے وہ عظیم جھیلوں کے نام یاد رکھنے کے لیے مخفف بناتے ہیں، HOMES، ہیورون، اونٹاریو، مچیگن، ایری، سپیلیئر۔ ہاں، وہ میں نے سنا ہے۔ ہاں، یا مارک ٹوین کا طریقہ تھا بادشاہوں اور رانیوں کو یاد کرنے کا، یا میموری پیلس ٹیکنیک۔ یہ مددگار ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بنیادی سیکھنے کی حکمت عملیوں کا متبادل نہیں ہے۔ سمجھ گیا۔ تو یہ ساری حکمت عملیاں، ریٹریول، اسپیسنگ، انٹرلیونگ، ایلیبوریشن، جنریشن، ریفلیکشن، کیلیبریشن، یہ سب مل کر ایک زیادہ مؤثر اور پائیدار سیکھنے کا نظام بناتی ہیں۔ اور یہ صرف طلباء کے لیے نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ یہ زندگی کے ہر شعبے میں لاگو ہوتی ہیں۔ ہم نے اداکار نتھینیل فلر کی بات کی، جو لائنیں یاد کرنے کے لیے ریٹریول، اسپیسنگ اور ایلیبوریشن استعمال کرتے ہیں۔ جی۔ جان میکفے لکھنے کے لیے جنریشن کا استعمال کرتے ہیں۔ پیانو نواز تھیلما ہنٹر بڑھتی عمر کے ساتھ ایلیبوریشن کے ذریعے اپنی مہارت کو برقرار رکھتی ہیں۔ تو یہ سب کے لیے ہے۔
تو کیا اساتذہ یا ٹرینرز بھی ان اصولوں کو استعمال کر سکتے ہیں؟ مطلب اپنی کلاسوں میں یا ٹریننگ سیشنز میں؟ کتاب میں اس بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ ہاں بالکل، اساتذہ اور ٹرینرز کے لیے تو یہ بہت ہی اہم ہے۔ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ وہ نہ صرف ان طریقوں کو اپنی تدریس میں شامل کریں بلکہ، اور یہ بہت اہم ہے، طلباء کو یہ بھی سمجھائیں کہ سیکھنے کا عمل کیسے کام کرتا ہے۔ اچھا، انہیں بتائیں کہ مشکل آنا فائدہ مند ہے، کوشش دماغ کو بدلتی ہے۔ انہیں ریٹریول پریکٹس جیسے کم داؤ والے کوئز، اسپیسنگ، مواد کو وقفے وقفے سے دہرانا اور انٹرلیونگ، مختلف موضوعات کو ملانا جیسی حکمت عملی سکھائیں۔ یعنی کلاس روم میں جان بوجھ کر مطلوبہ مشکلات پیدا کرنا۔ جی بالکل بالکل، اور اپنے طریقوں کے بارے میں شفاف ہونا بہت ضروری ہے۔ طلباء کو بتائیں کہ آپ کوئز کیوں لے رہے ہیں یا مختلف موضوعات کو کیوں ملا رہے ہیں۔ اس سے انہیں ان طریقوں کو اپنانے کی ترغیب ملے گی۔ کوئی مثالیں ہیں اس کی؟ کتاب میں کئی مثالیں ہیں، جیسے ویسٹ پوائنٹ اکیڈمی کا طریقہ ہے جہاں روزانہ سوال جواب ہوتے ہیں، یا کیتھلین میک ڈرمٹ کے کم داؤ والے کوئز ہیں۔ کمپنیاں جیسے جیفی لیوب اور اینڈرسن ونڈوز بھی اپنی ٹریننگ میں ان اصولوں کو استعمال کرتی ہیں۔ واہ، یعنی یہ عملی طور پہ بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، اور کامیابی سے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ جو ہم سیکھیں وہ ہمارے ساتھ رہے، وہ پائیدار ہو، تو ہمیں آسان راستوں سے ہٹ کر ان طریقوں کو اپنانا ہوگا جو شاید شروع میں زیادہ محنت طلب لگیں۔ بالکل بالکل یہی بات ہے۔ سیکھنا ایک فعال عمل ہے، غیر فعال نہیں۔ صرف معلومات کو جذب کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے ہمیں اس کے ساتھ مشغول ہونا پڑے گا، اسے یاد کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، وقفہ دینا ہوگا، اسے جوڑنا ہوگا، اس پر غور کرنا ہوگا۔ یہ واقعی ایک طاقتور پیغام ہے۔ آج کی گفتگو کا نچوڑ یہی ہے کہ مؤثر سیکھنا ایک قابل حصول ہنر ہے اگر ہم صحیح تحقیق پر مبنی حکمت عملی استعمال کریں۔ جی، اور شاید سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ یہ ہو سکتی ہے، آج ان تمام طریقوں کے بارے میں جاننے کے بعد وہ کون سی ایک چھوٹی سی تبدیلی ہے جو آپ آج ہی اپنے سیکھنے کے انداز میں لا سکتے ہیں؟ شاید صرف اگلی بار کچھ پڑھنے کے بعد کتاب بند کر کے خود سے پوچھنا اہم نکات کیا تھے، یا اپنے اگلے سٹڈی سیشن کو تھوڑا آگے بڑھا دینا۔ چھوٹی شروعات بھی بڑے فرق کا باعث بن سکتی ہے۔ اصل بات ان طریقوں کو آزمانے اور دریافت کرنے میں ہے۔ بہت خوب، بہت شکریہ۔